سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحابه سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. اگر زبان بندی کا کوئی دفعہ نہیں لگا ہوا تو بلند آواز سے پڑھ لیں درود پاک. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحابه سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. یہی عرض کرنے کو جی چاہتا ہے، یہی عرض کرنے کو جی چاہتا ہے، مدینے میں مرنے کو جی چاہتا ہے. یہ کس جان جانا کا فیض نظر ہے کہ جی سے گزرنے کا جی چاہتا ہے. بگڑنے ہی میں یہ عمر گزری ہے ساری، خدایا اب سنورنے کو جی چاہتا ہے. میرے حضور کے نقش قدم جہاں ٹھہرے، زمانے پر کی آیتوں کے نشان ٹھہرے، جنہیں نصیب ہوئی اصحاب مصطفیٰ، جنہیں نصیب
محفل اقدس وہ آسمان ہدایت کے کہکشاں ٹھہرے، جہاں جہاں گرے اشک پاک کے موتی، وہاں بہاروں کے کارواں ٹھہرے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه۔ متاع بزم حضرات علماء کرام، آج کی اس بزم میں خصوصی طور پر تشریف فرما ہمارے بہت ہی مہربان حضرت مولانا عبدالغفار صاحب دامت برکاتہم، اور میرے بہت ہی قابل احترام بزرگوں، عزیز دوستوں، میں شکر گزار ہوں برادر محترم حضرت مولانا عبدالقدوس محمدی صاحب زیدہ مجدہم کا کہ ان کی محبتیں، ان کی شفقتیں ہماری اور آپ کی ملاقات کا ذریعہ بنی۔ اللہ وحدہ لا شریک ہماری اس ملاقات کو بامقصد بنائے۔ میں کسی لمبی چوڑی تمہید کے بغیر چند باتیں اختصار سے گوش گزار کرنے کی جسارت کروں گا۔ آج ہمارا ایک المیہ ہے، اور وہ المیہ یہ کہ ہم کانفرنسوں کا، اجتماعات کا اہتمام تو کر رہے ہیں، گلی گلی محلہ محلہ میں سیرت النبی کے عنوان سے، ساقی کوثر کے عنوان سے، پیغام مصطفیٰ کے عنوان سے خوبصورت بزمیں سج رہی ہیں، بن رہی ہیں، لیکن مجھے اس چیز نے بے چین کر رکھا ہے کہ طاغوتی قوتوں نے ہماری نسلوں کے ذہنوں کو ہدف بنا رکھا ہے۔ ہمارے بچے ہمارے گھروں میں پل رہے ہیں، لیکن فکر کسی اور کی اپنا رہے ہیں۔ ہمارے بچے ہمارے آنگن میں پرورش پا رہے ہیں، لیکن ذہنی طور پر کسی اور کی غلامی اختیار کر رہے ہیں۔ اور ہم نے اگر اسے سنجیدگی سے نہ لیا تو اللہ نہ کرے وہ دن آ جائے کہ ہمارے گھروں میں پلنے والے ہماری اولاد ہمارے ہاتھوں سے نکل جائے۔ یہ امت کا اپنے نبی کے ساتھ جو تعلق ہے، اسی نے اس تعلق نے اس امت کو سنبھال رکھا ہے۔ ایک ادیب، ایک فصیح کہنے لگے کہ میں پیرس گیا، ایک کافی شاپ پہ کافی پی رہا تھا، سامنے کی میز پر ایک شخص بیٹھا، داڑھی تھی، ٹوپی تھی، تو میں نے